و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دل دیا اور وہ دل اتنا نازک اور وہ دل اتنا قوی اور وہ دل اتنا مضبوط کہ سارے بدنوں میں سب سے زیادہ حاکم کہو، سب سے زیادہ بڑا کہو، سب سے زیادہ اونچا کہو تو وہ دل ہے۔ ایک تو دل وہ ہے جس کو ہم ہارٹ کہتے ہیں، جس کا ہر وقت دھبکتا رہتا ہے، یہ روحانی دل کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں ہم لوگوں نے بہت ساری بیکار کی چیزوں کو جمع کر رکھا ہے۔ کسی نے مال کی محبت کو جمع کر رکھا ہے، کسی نے عورتوں کی محبت کو جمع کر رکھا ہے، کسی نے کرسی کی محبت کو جمع کر رکھا ہے، کسی نے کچھ۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو کسی نہ کسی کے ساتھ محبت نہ کرتا ہو۔ کوئی کھیتی سے محبت کرتا ہے، کوئی کارخانے سے محبت کرتا ہے، کوئی کس سے، لیکن جس سے بھی وہ محبت کرتا ہے وہ محبوب اس کا ساتھ نہیں دیتا اور وہ بہت جلد اس سے مکر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، غلط جدا ہو جاتا ہے یا الگ ہو جاتا ہے، مر گیا تو اس کی وجہ سے یا نقصان ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس سے پاس وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اللہ جل جلالہ و من والہ بھی ان لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت چاہتے ہیں، اشد حبا للہ۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے دل میں دنیا کی محبت، دنیاوی چیزوں کی محبت، مال کی محبت ایسی جمع کر رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ و من والوں کی محبت، اللہ جل جلالہ و من والوں کا عشق وغیرہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کے یہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی زیادہ مقرب ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ایسی محبت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ محبت ہر آن اور ہر لمحے ہمارے پاس رہے، بیداری میں ہو تو بھی، سونے میں ہو تو بھی، بچپن میں ہو تو بھی، بڑھاپے میں ہو تو بھی، اور مرنے کے وقت ہو تو بھی وہ، اور قبر میں جائے تو قبر میں بھی، اور قبر سے اٹھے تو بھی، اور میدان حشر میں ہو۔ یہ سب اگر اللہ جل جلالہ کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے تو یہ محبت ہر آن اور ہر لمحے ہمارے ساتھ رہے گی، اور ہر آن اور ہر لمحے ہماری نصرت کرے گی، مدد کرے گی اور ہماری اعانت کرے گی۔ اور ان کے علاوہ اگر دوسری محبت ہے تو وہ بیکار ہے اور وہ چھوٹ جائے گی۔ اور اس کی مثال علامہ روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسی بیان کی ہے کہ کانچ کی بوتل ہوتی ہے، عطر کی شیشی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی شیشیاں آپ نے دیکھی ہوگی،
1-1 روپے میں 2-2 روپے میں یہ شیشیاں اگر خریدنے جاؤ تو تم کو مل جاتی ہے، لیکن اس شیشی کی قیمت اس میں جو چیز بھری گئی ہے اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ ہر ایک انسان کے پاس دل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں کو کون سا دل سب سے زیادہ پسند ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کون سا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے؟ وہ اس دل میں کیا ہے اس کے اعتبار سے ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بوتل جو ہے، شیشی جو ہے 2-2 پیسے میں ملتی ہے، لیکن بعض بوتل کی قیمت ہے 1000 روپے، بعض بوتل کی قیمت ہے 10,000 روپے، اور بعض بوتل کی قیمت ہے لاکھوں روپے۔ اس لیے کہ شیشے کی کوئی قیمت نہیں، شیشے میں جو چیز بھری گئی ہے اس کی قیمت ہے۔ اگر اس میں عمدہ سے عمدہ عطر بھرا گیا ہے تو وہی شیشی 2000 روپے کی ہو جائے گی، اور اگر اس میں عود بھرا گیا ہے تو وہی شیشی 10,000 کی ہو جائے گی، اور اگر اس میں اس سے بھی زیادہ خالص کوئی خوشبو بھری گئی ہے تو اس کی قیمت سب سے زیادہ ہوگی۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب ہم اپنے بوتلوں کو، اپنی شیشیوں کو دیکھیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ اگر ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے، عورتوں کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اقتدار کی محبت ہے، تو یہ سب فانی چیزیں ہیں، بیکار کی چیزیں ہیں، اور یہ محبت کبھی کام آنے والی نہیں ہے، کبھی باقی رہنے والی نہیں۔ یہ سب محبت ٹیمپروری ہے، اور اس وجہ سے ہمیں ان ٹیمپروری محبتوں کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے۔ آج دنیا میں ہم دیکھیں گے تو ہر ایک آدمی اسی تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، ٹیمپروری محبت کے لیے ساری محنت کر لیتا ہے اور پھر ناکام ہوتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے تو وہ دل سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے دل میں سے غیر اللہ کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے سے، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اس کو کرنے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس وجہ سے کہ اللہ کو کیا پسند ہے آدمی اپنے عقل سے نہیں سوچ سکتا، لیکن اللہ اپنے رسول کو بتاتا ہے مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے رسول جو چیز اللہ کو پسند ہے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھتی ہے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتی ہے، وہی کام کرتا ہے، اور اپنی امت کو یا اپنے ماننے والوں کو بھی وہی کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قیمتی ہو جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سما جائے، اس میں باطل محبت نکل جائے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور محبت، اور اللہ جل جلالہ خود اپنی عشق اور محبت ہمیں عطا فرمائے، اور تمام باطل محبتوں سے ہمارے قلوب کو پاک صاف فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من ينفعني حبه إليك. یا اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، یا اللہ ہم بہت ہی خطا کار ہیں، یا اللہ ہم بہت ہی سیاہ کار ہیں. ہر آن اور ہر لمحے تیری نعمت کو، تیرے فضل کو، تیری رحمت کو، تیرے خیر کو ہم اٹھا رہے ہیں اور تیری ہی نافرمانی کر رہے ہیں. یا اللہ ہم نے بہت ظلم کیے ہیں. یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور آئندہ تمام گناہوں سے رکنے کا عہد کرتے ہیں. یا اللہ اب تک کے ہمارے سارے گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ ہماری پوری پوری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما دے. یا اللہ پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے. یا اللہ پوری امت محمدیہ بہت ہی پستی میں جا رہی ہے. یا اللہ پوری امت محمدیہ بہت ہی زیادہ ہلاکت اور خطرے میں جا رہی ہے. یا اللہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے تیرا در کو چھوڑنے کی وجہ سے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. یا اللہ ہم کیسے بھی ہیں لیکن تیرے حبیب کی امتی ہیں. اپنے حبیب کی طفیل اس کی امت کے اوپر رحم فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے درجات کو بلند فرما. یا اللہ باطل محبت سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما. سچی تیری عشق، تیری محبت، تیری معرفت سے ہمارے قلب کو منور فرما. یا اللہ سچی تیری رضا عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، سچی اتباع نصیب فرما. ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما. ہمارے علموں میں برکت عطا فرما، علم نافع عطا فرما. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو محض اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما. ہم میں جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. ہم میں جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرما. ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، اخلاق حسنہ نصیب فرما. ہمارے سیئہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ مرتے وقت یا اللہ وہ لوگ جو تجھ سے ملاقات کے لیے خوش ہو اور متمنی ہو اور تو ان سے ملاقات کے لیے متمنی ہو، ایسی موت ہمیں نصیب فرما. ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. یا اللہ پورے فتنے کا دور ہے، ہر جگہ فتنہ اور فساد ہو رہا ہے. یا اللہ ان فتنوں اور فساد سے ہماری اولاد کی حفاظت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ جیسا تیرا ذکر کرنا چاہیے، جتنا تیرا ذکر کرنا چاہیے یا اللہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے، لیکن جتنا جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے یا اللہ اتنے ہی کم سے کم ذکر کو بھی تو اپنے فضل سے قبول فرما کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنا کر تیری رضامندی کا سبب اور ذریعہ بنا. یا اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، آفات اور بلیت کو دور فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل اليہود والنصارى والمشرکین. اللہم شتت شملهم، اللہم مزق جمعهم، اللہم انزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.